رحمان الرحیم ملفوظات حضرت مسیح موعود، صداقت کے دلائل اور نشانات حروف تہجی کی ترتیب پر۔ فرمایا اب بے کی مد میں دیکھو، نمبر 1 بشیر ہے۔ یہ لڑکا بشیر جو اب موجود ہے، اس کی بابت پہلے اشتہار ہوا تھا اور اس اشتہار کے موافق یہ پیدا ہوا۔ پھر اس کی آنکھوں سے اس قدر پانی جاری تھا کہ آنکھیں بوٹی کی طرح سرخ ہو گئی تھیں، اور مجھے اندیشہ تھا کہ آنکھوں کو خطرناک نقصان نہ پہنچے۔ اس وقت میں نے دعا کی، تب الہام ہوا برق طفلی بشیر۔ بہت سے لوگ اس الہام کے بھی گواہ موجود ہیں، کیونکہ میں الہام پوشیدہ تو رکھتا ہی نہیں ہوں۔ تبریک کے معنی ہیں آنکھوں کا اچھا ہونا، چنانچہ ہفتہ بھی نہ گزرا تھا کہ یہ بالکل اچھا ہو گیا۔ اسی طرح بے کی مد میں بشمبر داس کو داخل کرتے ہیں۔ بشمبر داس قادیان کے رہنے والا ایک ہندو تھا اور ایک خوشحال برہمن جو اس وقت پٹواری تھا۔ یہ دونوں ایک مقدمے میں ماخوذ ہوئے، جس میں خوشحال کو 2 سال اور بشمبر داس کو 1 سال کی قید کی سزا ہوئی۔ شرمپت رائے نے آ کر مجھے دعا کے واسطے کہا، اور میں نے دعا کی تو میں نے کشم میں دیکھا کہ میں نے اپنے ہاتھ سے اس کی نصف قید کاٹ دی ہے، اور پھر میں نے دیکھا کہ مثل واپس آ کر نصف قید رہ جاوے گی اور خوشحال اپنی پوری سزا بھگتے گا۔ یہ خبر میں نے پہلے ہی شرمپت کو دے دی۔ وہ اب تک زندہ موجود ہے، اور اگر اس کو قسم دے کر پوچھا جاوے تو وہ انکار نہ کرے گا۔ غرض آخر جس طرح میں نے خبر دی تھی اور مجھے دکھایا گیا تھا وہی ظہور میں آیا، یعنی مثل واپس آئی، اور اس میں بشمبر کی نصف سزا رہ گئی۔ وہ نصف قید بھگت کر رہا ہوا۔ اس پر شرمپت نے کہا کہ تم چونکہ متقی ہو اس لیے دعا قبول ہو گئی، چونکہ اسلام کے ساتھ ان لوگوں کو بغض اور عداوت ہے، اس لیے شرارت سے اس نے اسلام کی تعریف نہ کی۔ اس مقدمے میں جب اپیل کیا گیا تو رات کو علی محمد نام ایک شخص آیا اور اس نے آ کر خبر دی کہ وہ بری ہو گئے ہیں۔ مجھے یہ خبر سن کر تعجب ہوا، کیونکہ میں نے مذکورہ والا پیشگوئی کی تھی۔ اس تردد میں جب میں نے نماز پڑھی تو نماز ہی میں الہام ہوا انکا انت الاعلی۔ وہ رات تو اسی طرح گزر گئی اور میں نے مزید تحقیقات نہ کی، لیکن صبح کو اصل حال معلوم ہو گیا کہ اپیل لے گئے تھے، جس سے یہ غلط نتیجہ نکال لیا گیا کہ وہ بری ہو گئے ہیں۔ آخر جیسا کہ میں نے کہا ہے اسی طرح پیشگوئی کے موافق مثل واپس آئی، اور اس میں بشمبر کی قید نصف رہ گئی اور خوشحال کو پوری سزا بھگتنی پڑی۔ اب بتاؤ یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے کیسے زبردست نشان ہیں۔ اب تک ان واقعات کے زندہ گواہ موجود ہیں، ان سے قسم دے کر پوچھا جائے کہ کیا قبل از وقت ان کو بتایا گیا تھا یا نہیں، اور پھر ٹھیک پیشگوئی کے موافق ان کا ظہور ہوا ہے یا نہیں۔ پھر اسی طرح جھنڈا سنگھ نامی ایک ذمہ دار کے ساتھ درخت کاٹنے کا مقدمہ تحصیل میں دائر تھا۔ مجھے خدا تعالیٰ کی طرف سے معلوم ہوا کہ ڈگری ہو جائے گی۔ جب کوئی 10-12 دن ہوئے تو لوگوں نے بٹالے سے آئے اور کہا کہ وہ مقدمہ خارج ہو گیا ہے، اور خود اس نے بھی آ کر بطور تمسخر کہا کہ مقدمہ خارج ہو گیا ہے۔ مجھے اس خبر کے سننے سے اتنا غم ہوا کہ کبھی کسی ماتم سے بھی نہیں ہوا۔ میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ڈگری کی خبر دی تھی، یہ کیا کہتے ہیں؟ وہ اسامی تھے اور ہم مالک تھے، اور مالک کی اجازت کے بغیر درخت کاٹنے کے مجاز نہ تھے۔ مختلف قسم کے 15 یا 16 آدمی اس مقدمے میں تھے۔ مجھے بہت ہی غم محسوس ہوا، اور میں جیسے کوئی مبہوت ہو جاتا ہے سراسیمہ ہو کر سجدے میں گر پڑا اور دعا کی۔ تب ایک بلند آواز سے الہام ہوا، ڈگری ہوئی ہے، مسلمان ہے، یعنی آیا بابر نمے کنی۔ صبح کو جب تحصیل گیا تو وہاں جا کر ایک شخص سے جو حاکم کے سرشتہ تھا میں نے دریافت کیا کہ کیا فلاں مقدمہ خارج ہو گیا ہے۔ اس نے کہا نہیں، اس میں تو ڈگری ہوئی ہے۔ پھر میں نے اس سے کہا کہ انہوں نے گاؤں میں مشہور کیا ہے کہ وہ مقدمہ خارج ہو گیا ہے، یہ کیا بات ہے؟ اس نے کہا اصل بات یہ ہے کہ اس خبر میں وہ بھی سچے ہیں۔ جب حافظ ہدایت علی صاحب فیصلہ لکھنے لگے تو میں کہیں باہر چلا گیا تھا۔ جب باہر سے آیا تو انہوں نے روح بکار مجھے دی کہ یہ مقدمہ خارج کر دیا ہے۔ رشتہ دار کہتا ہے کہ تب میں نے ان کو کہا کہ تم نے غلطی کی ہے،
اس نے کہا نہیں، میں نے کمشنر کا فیصلہ جو انہوں نے پیش کیا تھا دیکھ لیا ہے۔ میں نے ان کو کہا کہ فنانشل کمشنر کا فیصلہ بھی تو دیکھنا تھا۔ پھر اسے معلوم ہوا کہ وہ فیصلہ جو اس نے کیا تھا وہ غلط ہے۔ اس نے روبکار لے کر پھاڑ کر پھینک دی اور دوسری روبکار لکھی جس میں ڈگری کا فیصلہ دیا، اور اس طرح پر پیش گوئی جو خدا تعالیٰ نے قبل وقت مجھے بتلائی تھی پوری ہوئی۔ اس پیش گوئی کے بھی بہت لوگ گواہ ہیں اور اب تک موجود ہیں۔ پھر فے میں سمانینہ ہالن کی پیش گوئی ہے۔ اس پیش گوئی پر ایک زمانہ گزر گیا، کوئی شخص ایک دم کے لیے بھی نہیں کہہ سکتا کہ میں زندہ رہوں گا، لیکن ایک خاص تعداد سالوں تک کی خبر دے دینا، کیا یہ انسانی طاقت کا کام ہے؟ اور پھر میرے جیسے آدمی کے لیے تو یہ قیافہ سے بھی ممکن نہیں، جس کو 2 بیماریاں لگی ہوئی ہیں، باوجود ان بیماریوں اور ضعفوں کے خدا تعالیٰ کے یہ وعدہ دینا کہ تیری 80 برس کے قریب عمر ہوگی، کیا کیسا عجیب ہے۔ اور حقیقت میں خدا کی طرف سے اس قسم کی خبر ہو سکتی ہے، ورنہ عاجز انسان کچھ نہیں کہہ سکتا۔ یہ پیش گوئی بھی پوری شدہ ہی سمجھ لیجیے، کیونکہ بہت عرصہ اس پر گزر گیا ہے اور میری عمر اب 60 سے متجاوز ہو چکی ہے۔ پھر سہی کی مد میں ایک اور پیش گوئی ہے جو اس سے بھی عجیب تر اور عظیم الشان ہے کہ خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ سلۃ من الاولین و سلۃ من الاخرین۔ اس سے ایک عظیم الشان جماعت کے قائم کرنے کی خبر دیتا ہے۔ جس وقت یہ پیش گوئی کی گئی تھی اس وقت ایک آدمی بھی ہم کو نہیں جانتا تھا اور کوئی یہاں آتا جاتا نہ تھا۔ برائن احمدیہ میں یہ نام درج ہے، لیکن اب دیکھ لو کہ 70,000 سے زیادہ آدمی اس سلسلے میں داخل ہو چکے ہیں اور دن بدن ترقی ہو رہی ہے۔ خاص قادیان میں کثیر جماعت موجود رہتی ہے۔ پھر کیا یہ کوئی چھوٹی بات ہے؟ یہ خدا کے کام ہیں اور لوگوں کے نظروں میں عجیب۔ اور بھی سے کی مد میں پیش گوئیاں ہیں، مگر میں اس وقت صرف مثال کے طور پر 1-2 بیان کرتا ہوں۔ جیم، اسی طرح جیم کی مد میں جنازے کے الہام ہے۔ جب ہمارے بڑے بھائی صاحب مرزا غلام قادر مرحوم فوت ہوئے تو ان کے مرنے سے پہلے جنازے کا الہام ہوا تھا۔ اسی طرح جمال الدین کے متعلق بھی الہام ہوا تھا۔ خواجہ جمال الدین صاحب جب اپنے امتحان منصفی میں فیل ہوئے تو میں نے دعا کی، الہام ہوا سیغفر لہو، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس سے بہتر ان کو جگہ دے دی۔ پھر جیم کی مد میں جمع بین الصلاتین کی پیش گوئی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسیح موعود کے لیے ایک نشان ٹھہرایا ہے۔ اس پیش گوئی کو پورا کرنا اختیاری امر نہیں ہے، موت سر پر ہے، خدا جو چاہتا ہے کرتا ہے، وہ خود اس کی تکمیل کر رہا ہے۔ جو شخص آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئیوں کو عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا، وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت بھی نہیں کرتا ہے۔ اس پیش گوئی سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ کے اختیار میں ہے، کیونکہ لکھا ہے کہ تجمع الصلاۃ، یعنی اس کے لیے نماز جمع کی جائے گی۔ ایسے امور جمع ہو جائیں گے کہ اس کے لیے نمازیں جمع کرنی پڑیں گی۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت جو میں اپنا اعتقاد رکھتا ہوں اس کو میں کسی کے دل میں نہیں ڈال سکتا۔ میں ایک سچے مسلمان کے لیے یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ ان امور کے ساتھ جو آپ کی نبوت کے لیے بطور شہادت ہوں محبت کی جاوے۔ ان میں سے یہ پیش گوئیاں بھی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کشفی کیسی تیز ہے اور آپ کی نگاہ کیسی دور تک پہنچنے والی تھی کہ آپ نے سارا نقشہ اس زمانے کا کھینچ کر دکھایا۔ ہم اس پیش گوئی کو جو تجمع الصلاۃ ہے بہت ہی بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اس کے پورا ہونے پر ہمیں ایک راحت اور لذت آتی ہے جو دوسرے کے آگے بیان نہیں کر سکتے، کیونکہ لذت خواہ جسمانی ہو خواہ روحانی ایک ایسی کیفیت اور اثر ہے جو الفاظ میں بیان نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سے کمال درجے کی عزت اور صداقت ثابت ہوتی ہے کہ آپ نے جو کچھ فرمایا وہ پورا ہوا۔ اب بتاؤ کہ کیا یہ امور جو جمع نماز کے موجب ہوتے ہیں خود ہم نے پیدا کر دی ہیں یا خدا تعالیٰ نے یہ تقریب پیدا کر دی ہے؟ صحابہ نے اس پیش گوئی کو سنا مگر پورے ہوتے نہیں دیکھا، اور اب جو پیش گوئی پوری ہوئی اور انہیں اس کی خبر ملتی ہے تو انہیں کیسی لذت آتی ہے۔ میں سچ کہتا ہوں
کہ جیسا اس پیش گوئی کے پورا ہونے سے ہم ایک لطف اور لذت اٹھا رہے ہیں، آسمان پر بھی ایک لذت ہے، اس لیے کہ اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بزرگی اور عظمت کا اظہار ہوتا ہے۔ صوفیوں نے لکھا ہے کہ بعض زمینی امور ایسے ہوتے ہیں کہ آسمان پر ان کی خبر دی جاتی ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید میں جو کچھ ہوتا ہے اس کی خبر دی جاتی ہے اور اس کا انتشار ہوتا ہے۔ غرض یہ بڑی عظیم الشان پیش گوئی ہے جس سے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق ہوتی ہے، ان کو حقیر سمجھنا کفر ہے۔ یہ دورہ نشان ہے، ایک طرف ہماری صداقت کے لیے کیونکہ ہمارے لیے نشان رکھا گیا تھا، دوسری طرف خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ آپ کی فرمائی پیشگوئی پوری ہوئی۔ لوگ ناواقفی اور جہالت سے اعتراض کرتے ہیں، حالانکہ یہ امر بہت ہی قابل غور ہے۔ کیا ہم نے خود ایسے امر پیدا کر لیے ہیں کہ نمازیں جمع کی جائیں؟ پھر جب یہ امر سب خدا کے طرف سے ہیں تو پھر اعتراض کرنا ہی ندی حماقت اور خبث ہے۔ جو لوگ اس پیشگوئی پر اعتراض کرتے ہیں وہ مجھ پر نہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بلکہ خدا تعالیٰ پر اعتراض کرتے ہیں۔ اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ایک آدھ مرتبہ نماز جمع نہ ہوگی بلکہ ایک اچھی میعاد تک نماز جمع ہوتی رہے گی، کیونکہ ایک آدھ مرتبہ جمع کرنے کا اتفاق تو دوسرے مسلمانوں کو بھی ہو جاتا ہے۔ پس یہ خدا کا زبردست نشان ہے جو ہماری اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر ایک زبردست گواہ ہے۔ ایسا ہی پھر ایک ہی مد میں حیات خان کا مقدمہ ہے، بہت سے لوگ اس امر کے گواہ ہیں، یہاں تک کہ اکثر ہندوؤں کو بھی معلوم ہے، اور میرے لڑکے فضل احمد اور سلطان احمد بھی اس میں گواہ ہیں۔ سردار حیات خان ایک دفعہ کسی مقدمہ میں معطل ہو گیا تھا، میرے بڑے بھائی مرزا غلام قادر مرحوم نے مجھے کہا کہ ان کے لیے دعا کرو۔ میں نے دعا کی تو مجھے دکھایا گیا یہ کہ کرسی پر بیٹھا عدالت کر رہا ہے۔ میں نے کہا یہ تو معطل ہو گیا ہے۔ کسی نے کہا کہ اس جہاں میں معطل نہیں ہوا، تب مجھے معلوم ہوا کہ یہ بحال ہو جائے گا، چنانچہ اس کی اطلاع دی گئی اور تھوڑی عرصے کے بعد وہ پھر بحال ہو گیا۔ ایسے ہی فہانہ انتوانا و تورف بین الناس، یہ پیشگوئی بھی وہی موجود ہے۔ کوئی ثابت کرے کہ اسلام کے وقت کتنی جماعت تھی، یا میں ہوتا تھا یا میاں شمس الدین جو برائن احمدیہ کے مسودے لکھا کرتا تھا، مگر اب خدا تعالیٰ نے اپنے وعدے کے موافق لاکھوں کروڑوں انسانوں میں اس کو پورا کیا اور کر رہا ہے۔ ہر نیا دن اس پیشگوئی کی شان اور عظمت کو بڑھا رہا ہے، جوں جوں یہ سلسلہ ترقی کرتا جاتا ہے۔